حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کو اللہ نے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں جس مقدس ذات کی بلندی اور عظمت کو بیان کیا گیا، سارے ائمہ کرام اور سارے مفسرین اور سارے علماء اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے جس کو سارے نبیوں اور رسولوں کے اوپر درجوں بلندی عطا فرمائی، اس ذات کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و رتبہ میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے رب نے قرآن مقدس میں جو یہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ عالم کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جتنی کائنات ہے وہ سب عالم کے اندر داخل ہے، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، چاہے کائنات کا کوئی بھی گوشہ اور کوئی بھی ذرہ ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، سب عالم کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت بن کر کے تشریف لائے، اس کے اندر عام انسان تو داخل ہیں ہی، سارے فرشتے بھی داخل ہیں، اور سارے انبیاء کرام و مرسلین اعظام بھی داخل ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ازل سے لے کر کے ابد تک، ازل سے لے کے ابد تک، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے آخرت میں ہو، چاہے کوئی چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، چاہے تھوڑی نعمت ہو یا زیادہ نعمت ہو، جس کو بھی جو بھی ملا ہے یا جو بھی مل رہا ہے یا جو بھی ملے گا، وہ ساری کی ساری نعمتیں اور وہ ساری کی ساری دولتیں میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک سے بٹ رہی ہیں اور قیامت تک بڑھتی رہیں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے کوئی کچھ پا ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو جو ملا اور ملتا ہے اور ملتا رہے گا، وہ سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے ملتا رہے گا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے افضلیت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم، خود حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا اور جو وجود بخشا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں بخشا۔ اور احادیث اس بات پر دلالت ہے، چاہے وہ آسمان کی پیدائش ہو، چاہے زمین کا بنانا ہو، چاہے فرشتوں کا پیدا کرنا ہو، چاہے انبیاء و مرسلین کی پیدائش ہو، اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں بنایا ہے، اور ساری کائنات آپ کے صدقے کے اندر، وجود کے اندر آئی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ مجھے کچھ مل جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کائنات میں جس کو جو بھی ملتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے ملتا ہے۔ بادشاہی ان کے در سے ملتی ہے، حسن و جمال وہاں سے بڑھتا ہے، دنیا کی دولتیں بھی وہی عطا کرتے ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی انہی کے در دولت سے عطا ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی ولی بنتا ہے، غوث بنتا ہے، قطب بنتا ہے، تو وہاں سے ہی اس کے دستاویز جاری ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا قاسم نعمت بنایا ہے کہ ساری نعمتوں کی جان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کو عطا فرماتے ہیں، اور خود آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ جو بھی نعمت بڑھتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت سے بڑھتی ہے۔ اور عزیزان مکرم،
انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اور رسول بنایا تو آپ قرآن مقدس پڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے پاس میں وہ محبوب تشریف لائے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے ساتھ میں ہے، تو پھر رب نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ضرور اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وعدے لیے تھے، ایک وعدہ عام مخلوق سے لیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ تھا۔ اور اس کے بعد میں ایک خاص وعدہ نبیوں سے لیا، اس کے اندر اس بات کا وعدہ لیا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، یہ محمد رسول اللہ کا وعدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو عہد لیے تھے دنیا قائم کرنے سے پہلے، ان میں سے ایک وعدہ لا الہ الا اللہ کا عہد تھا اور دوسرا عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد میں ہر نبی جب بھی دنیا میں تشریف لایا اپنی قوم کے سامنے میرے آقا علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا، اور قوم خوشیاں مناتی رہی، میرے آقا علیہ السلام کا انتظار کرتی رہی۔ میرے آقا علیہ السلام اگر کسی بھی نبی کے زمانے میں اگر مبعوث ہو جاتے تو اس نبی پر یہ فرض ہوتا کہ میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، اور خود اس بات کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے شب معراج کے اندر جب مسجد اقصی کے اندر نماز کی امامت فرمائی تو سارے انبیاء و مرسلین نے آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا فرمائی، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اے لوگوں میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد میں تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے خطبے سارے نبی پڑھتے رہے، اور خود جو ہے وہ قومیں جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جب دعا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ فضیلت کبریٰ کا تاج میرے آقا علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر عطا فرمایا ہے۔ اور عزیزان مکرم، آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، جا بجا آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی کہ اللہ نے جن آیتوں کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بات کی قسم بھی یاد فرمائی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا محبوب تیری بات کی قسم۔ اللہ نے محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ تو اس میں تشریف فرما ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم۔ آپ قرآن مقدس پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام میں سے مختلف روایتوں سے یہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ساری کائنات سے افضل کیا، یہاں تک کہ ملائکہ اور انبیاء سے بھی افضل کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی کی جان کی قسم نہیں یاد فرمائی، اپنے حبیب علیہ السلام کی جان کی بھی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و رتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی قسم یاد فرمائے، آپ کے شہر کی قسم یاد فرمائے، آپ کی بات کی قسم یاد فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو جا بجا قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ امت کو عطا فرمائی کہ کس طرح میرے محبوب علیہ السلام سے تمہیں محبت اور پیار کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مختلف انبیاء کرام جب تشریف لائے تو وہ بلسان قومی اپنی قوم کے اندر تشریف لائے۔ ہر نبی کسی علاقے میں تشریف لایا، یا جس نبی کی بعثت ہوئی ایک قوم کے اندر ہوئی، ایک خطے کے اندر ہوئی، اور نبوت اور رسالت کا جو بوجھ ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس کے لیے جو مشقتیں برداشت کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اللہ کا جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے وہ بڑا باقوت، بڑا باعظمت ہوا کرتا ہے، لیکن جو بھی نبی دنیا کے اندر مبعوث ہوا، جو بھی رسول، وہ
ایک قوم اور ایک خطے کی طرف مبعوث ہوا، اس کے لیے جو قوت و طاقت اور جن اخلاق حمیدہ کی ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی ایسا نبی اور رسول نہیں ہے جو ساری کائنات کے لیے مبعوث کیا گیا ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب فرما دو میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ میں جب ایک علاقے کے لیے جو نبی بن کر کے آئے اس کے لیے کتنی جو ہے وہ عظمتوں اور کتنے کمالات کی ضرورت ہے، تو ساری کائنات کے لیے جو نبی بن کر کے تشریف لائے، ارسلت الی الخلق کافہ، میرا آقا فرماتے میں ساری مخلوق کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس کے لیے کس قدر صبر، کیسا حلم، کیسا جو ہے وہ خوف الہی، اور کیسا عدل و انصاف، اور کیسے فضائل و کمالات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان تمام کمالات اور ان تمام خوبیوں کا جامع بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ تو اس سے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل و کمالات کا پتہ چلتا ہے۔ عزیزان مکرم، اور آپ قرآن مقدس پڑھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو خطاب کیا تو نام لے کر کے خطاب کیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جب خطاب فرمایا تو کیا کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور کہیں پہ یا ایھا الرسول، کہیں پر یا ایھا النبی، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، اور امت کے لیے حرام قرار دیا کہ وہ میرے محبوب کا نام لے کر کے پکارے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خصوصی فیوز و برکات سے ہم گنہگاروں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔